بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتع فيها طويلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان کا یہ 23واں دن پروگرام امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ آیہ کریمہ سورہ انبیاء کی 105ویں آیت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ داؤد کی زبور میں توریت کے بعد یہ بات ہم نے لکھ دی ہے کہ ہمارے نیکوکار بندے زمین کے وارث ہوں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ زبور میں ہم نے یہ بات درج کر دی ہے کہ زمین کے اگر کوئی وارث ہوں گے تو ہمارے بندے ہوں گے. تو اس سے یہ سمجھ بات آ جاتی ہے کہ ساری زمین کا اگر کوئی وارث یا مالک ہوئے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. آج غیبت کے پردے میں امام زمانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لیے غیبت تو ہے، ان کے لیے کوئی غیبت نہیں ہے. ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور ہم یہ کبھی گمان اور خیال و گمان میں بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال و گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم پروردگار عالم نے امام زمانہ کو پردہ غیبت میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ پروردگار عالم نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ پروردگار نے اماموں کو اپنے لیے مظہر بنایا ہے. کبھی دروازہ بنا کے پیش کیا تو کبھی دروازے کے ذریعے سے صفت دروازے کے ذریعے سے پہچنوایا، تو کبھی آنکھوں کے ذریعے سے پہچنوایا، تو کبھی جو ہے چہرے کے ذریعے سے پہچنوایا. آپ نے دعائے ندبہ میں بارہا پڑھا ہوگا اینا وجہ اللہ الذی یؤت منہا اینا باب اللہ الذی، کہ وہ چہرہ کہاں ہے کہ جہاں پر ہم متوجہ ہو جائیں، اور وہ اللہ کا دروازہ کہاں ہے جس سے ہم امام سے ملاقات کریں، وہ آنکھیں کہاں ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے امام تک پہنچ سکے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری زمین امام کی ہے اور ساری زمین کی ملکیت کا حق جو ہے امام کے ہاتھوں میں ہے. اب امام کہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، اور یعنی امام کہاں پہ سکونت اختیار کر چکے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ امام کا شہر ہے یا امام کا گھر ہے یا امام کا جو ہے مکان ہے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے درمیان، مفسروں کے درمیان، اہل حدیث کے درمیان اتفاق اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے. تو دو چار چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم آپ کے فرزند اور بزرگوار کا سراغ کہاں سے حاصل کریں؟ تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ سے تم حاصل کر سکتے ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اپنے فرزند کے غیبت کے بارے میں گفتگو کی تو ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کتنی اچھی جگہ ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام کے ایک حدیث کے مطابق امام کا جو مکان ہے یا امام جہاں پر سکونت اختیار کر چکے ہیں وہ مدینہ ہے، شہر مدینہ. دوسری جگہ دشت حجاز. ابراہیم ابن مہزیار جس کو شرف زیارت نصیب ہوا بیان کرتے ہیں کہ طائف سے گزرتے ہوئے دشت حجاز میں، جس کو ابالی کہتے ہیں، مجھے ہدایت ہوئی کہ یہاں کعبہ مقصد حاصل ہوگا. یہاں پر جو ہے چنانچہ اس دیدار میں امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے عہد لیا کہ میں پوشیدہ ترین اور دور ترین زمین پر قیام کروں تاکہ اہل ضلالت سے دور رہوں، اور اس عہد نے مجھے یہاں پر لا کے رکھ دیا. تو علی بن مہزیار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دشت حجاز ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر میں امام سے ملاقات کے لیے پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ دشت حجاز بھی امام کے لیے وہ سکونت کرنے کی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر امام قیام پذیر ہو سکتے ہیں یا جہاں پر امام رہتے ہیں. اور تیسرا مقام کیا ہے؟ کوہ رضوا.
کوہ رضوا بھی امام کے شہروں میں سے ہو سکتا ہے، امام جہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، یا امام جہاں پر رہ رہے ہیں، یا امام جہاں پر آرام کر رہے ہیں، یہاں جہاں پر امام کا مکان یا گھر ہے، کوہ رضوا۔ امام صادق علیہ السلام نے کوہ رضوا کے بارے میں بحث کی اور آخر میں فرمایا کہ وہاں کے درخت کا میوہ جو ہے بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور وہاں بہترین پناہ گاہ ہے، خوف زدہ آدمی کے لیے وہ کیا اچھی پناہ گاہ ہے۔ یعنی اگر کوئی خوف زدہ انسان ہے، اگر کوہ رضوا پہ جا کر اگر پناہ لینا چاہے تو پناہ لے سکتا ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کوہ رضوا کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کا فرزند قیام پذیر ہے۔ قرآ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لیے علامہ مجلسی مرحوم نے تذکرہ ائمہ اہل سنت کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام مہدی غیبت کبریٰ کے زمانے میں قریے میں قیام کریں گے جس کا نام قرآ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جابلقہ و جابلسا۔ مرحوم مرزا نوری ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بہت سی خبریں موجود ہیں جو معنی کے اعتبار سے متواتر دلالت کرتی ہے۔ مشرق و مغرب میں 2 شہر بنام جابلقہ اور جابلسا موجود ہیں جہاں کے باشندے حضرت ولی عصر کے انصار ہیں جو ان حضرت کے قیام کے ساتھ خروج کریں گے۔ محققین ابھی تک مکمل طور سے ان 2 ناموں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، البتہ قدماء صرف اس بات پر متفق ہے کہ جابلسا دنیا کے انتہائی مغربی حصے کا نام ہے اور جابلقہ دنیا کے انتہائی مشرقی حصے کا نام ہے۔ ان دونوں شہروں کا تذکرہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جس کو کہتے ہیں بلد مہدی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں اہل سنت کی کتاب سے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ بلد مہدی ایک شہر ہے جس کو خوشنما اور مستحکم بنایا ہے۔ وہاں پر مہدی فاطمی نے اور ان کے لیے مہدی فاطمی قیام پذیر ہوں گے اور ان کے لیے وہ مستحکم قلعہ ہے اور وہاں پہ کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے علاوہ امام زمانہ کے شہروں میں یا امام زمانہ جہاں قیام پذیر ہے، ان جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے بیت الحمد۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صاحب امر کے لیے ایک شہر ہے جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے، اس گھر میں ایک چراغ ہے جو آپ کی ولادت کے دن سے روشن ہے، یہ چراغ خاموش نہ ہوگا جب تک کہ امام ظہور نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جزائر ہیں، بہت سارے جزیرے ہیں کہ جہاں پر امام قیام پذیر ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے جن ناموں کا میں نے تذکرہ کیا، یقینی طور پر یہ نام جو آیتوں میں، روایتوں میں، حدیثوں میں، زیارتوں میں ہمیں ملے ہیں اور مفسرین کو اور محققین کو ملے ہیں، جس کو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور یقیناً یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا اسی جگہ پر امام کا قیام ہو۔ خدا بند عالم کی حکومت میں امام زمانہ ہے اور پردہ غیبت میں ہے، اور خدا جہاں چاہے رکھنا چاہے اپنے حجت خدا کو رکھ سکتا ہے۔ تو بس انہی باتوں سے ہم اپنی اس منزل کو تمام کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دن ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ اللهم صل على محمد